معزز مکرم محترم سامعین کرام اور میری پیاری مائیں بہنوں، الحمدللہ اسلامی سال محرم الحرام کا مہینہ 1445 ہجری شروع ہے۔ آج غالباً محرم کی دوسری تاریخ ہے، جو اسلامی مہینے کی پہلی مہینہ ہے، سال کا پہلا مہینہ ہے، اور نبی علیہ السلام کی ہجرت مبارک 1445واں سال شروع ہو گیا۔ ہر مہینے کی اپنی فضیلت ہوا کرتی ہے، اور اسی فضیلت کے ساتھ اس مہینے کی پہچان اور وابستگی ہوتی ہے۔ جیسے رمضان ہے، روزوں کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، اور اسی طرح ذی الحجہ عید الاضحیٰ کے ساتھ ہے، شوال عید الفطر کے ساتھ ہے۔ ہر مہینے کی احادیث مبارکہ کے اندر فضائل موجود ہیں۔ یہ محرم بھی احادیث مبارکہ کی روح میں بہت زیادہ فضائل اور اس کے مناسبات موجود ہیں۔ اس مہینے کی دو بڑی فضائل جو کہ احادیث مبارکہ کے اوراق میں موجود ہیں، ایک فضیلت جو کہ 10 ذی الحجہ کے ساتھ اس کی مناسبت ہے، جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ اسلام کا پرانا نام ہے، جو کہ احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام اس دن باقاعدہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی بڑی فضائل موجود تھے اپنی اپنی وقت کے امت کو بتانے کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں تشریف فرما کے اپنی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت بھی یوم عاشورہ کا روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے یوم عاشورہ کا، لیکن یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ جب نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، مدینہ المنورہ تشریف لے آئے، تو وہاں یہودیوں کو محرم کے مہینے میں انہوں نے بھی روزہ رکھا یوم عاشورہ کا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن فرعون دریا میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، اس خوشی پہ ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اگر میری زندگی رہی اگلے سال تو ہم 2 روزے رکھیں گے، نامی 10ویں یا 10ویں 11۔ ہم ایک روزہ نہیں رکھیں گے، اس لیے ہماری عبادت میں بھی یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ آ جائے۔ آج کل تو عبادات تو دور کی بات ہے، ہم نے تو مکمل یہودیوں کا لباس زندگی ہم نے اپنا شعار بنا دیا ہے۔ ہمارے طریقے اطوار، ہمارے دستور، ہمارے رواجات، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارے معاملات، ہمارے لین دین، عبادات تو دور کی بات ہے، وہ تو خود بھی ہم نہیں کرتے۔ مکمل یہودیوں کی طرح ہم، اللہ معاف فرمائے، ہمارے مسلمانوں میں اکثریت اس طرح ہے کہ ہم یہودیوں کے نقش قدم پہ اور عیسائیوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ہم روزمرہ زندگی میں ہم مشاہدہ کریں، ہمارے خصوصاً شادی بیاہ خوشی و غمیوں میں کیا کچھ ہم نہیں کرتے، اور ہمارے نوجوان خصوصاً داڑھیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے، اور بالوں کے ساتھ اور لباسوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتے۔ بلکہ تو میں تو کبھی کبھی تعجب میں پڑ جاتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو یہ بھی نہیں پتہ کہ یہ اسلامی مہینے کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے، اور یہ بھی ہم مسلمانوں کو نہیں پتہ، ہمارے نوجوانوں کو یہ ہجری کون سے جاری ان کو یہ نہیں پتہ۔ لیکن دوسری جانب بدبختی اور بدقسمتی کو دیکھو کہ ہمیں انگریزی یہود و نصارہ کی وہ جنوری فروری برآمنا وہ سب یاد ہے، عیسوی ہمیں یاد ہے، تاریخ ہمیں یاد ہوگی، اسلام کے ساتھ ہماری اتنی ہی بھی مناسبت نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منع کیا کہ عباداتوں کے اندر بھی ان کے ساتھ مشابہت نہ رکھیں۔ اگر اگلے سال میری زندگی رہی تو ہم 2 روزے رکھیں گے، یوم عاشورہ سے پہلے نامی یا اس کے بعد 11۔ تو یہ حکم تا قیامت تک نبی علیہ السلام کی امت پہ یہ ضروری ہو گیا، اگر کوئی روزہ رکھے تو وہ 2 روزے رکھے گا، ایک نہیں رکھے گا۔ یہ کیوں؟ یہ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی افادیت اور عظمت یہودیوں سے الگ کر دی۔
تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دن جو روزہ رکھے گا، ایک روایت میں آتا ہے کہ 1000 فرشتوں کا ثواب اس کو ملے گا، 1000۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی اس دن روزہ رکھے گا، 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں، اس کو 10,000 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، ابو لیث نے ان کو نقل کیا ہے اور طبی الغافلین کے مصنف نے بیان فرمایا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو آدمی اس دن روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10,000 نوافلوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اتنے بڑے فضائل۔ ایک تو اس مہینے کے اندر یہ مناسبت ہے کہ یوم عاشورے کی مناسبت ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی 10 محرم کو، یوم عاشورہ کو، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور اسی دن ان کو توبہ قبول ہوا، اور اسی ہی دن قوم نوح کو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے ساتھ ٹکرائی، اور اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی سے اللہ نے ان کو باہر نکالا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت عطا کی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسی ہی دن آگ سے نجات دی۔ اسی طرح یہ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن بڑے مقاماتوں سے فائز کیا۔ ہر نبی کو جو منصب ملا، جو مقام ملا، جو رتبہ ملا، جو معجزہ ملا، جو نبوت پہ دلالت کرتا ہوا وہ عظیم شان چیز ملی، وہ بھی 10 محرم کے ساتھ اس کی مناسبت۔ اتنے بڑے فضائل ہیں اس میں۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت بھی 10 محرم الحرام میں آئے گی اور جمعے کا دن ہوگا۔ اب اتنے بڑے فضائل کے بعد انسان جب دیکھتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ ہمیں تو اللہ کے طرف سے قدم قدم پہ نعمتیں ہیں، کبھی جمعے کی صورت میں ہے، کبھی یوم عاشورہ کی صورت میں ہے، کبھی لیلۃ القدر ہے، کبھی شب بارات ہے، کبھی رمضان ہے، کبھی عید الفطر ہے، کبھی عید الاضحیٰ ہے، کبھی عصر ہے، کبھی مغرب ہے، کبھی عشاء ہے، کبھی مسجد ہے، کبھی قرآن میں ہے، کبھی نبی کے ساتھ مناسبت میں ہے، کبھی احادیثوں میں ہے، کبھی صدقاتوں میں ہے، کبھی خیراتوں میں ہے، کبھی کس میں ہے، کبھی کس میں ہے۔ آج میرا اللہ بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ نبی کی امت آئے، حاصل کرے، پڑھے، دیکھے، سنے۔ ایک کو 10 میں تبدیل کر دوں گا، یضاعف لمن یشاء، اور بھی بڑھا دوں گا۔ پوری زمانہ گناہ کرتا رہے، ماضی گناہوں میں گزر جائے، لیکن ایک ہی مرتبہ میرے در پہ آئے اور گناہوں کی معافی مانگ لے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، گناہ تو گناہ، ان گناہوں کو پھر نیکیوں میں بھی تبدیل کر دوں گا۔ یہ اتنے بڑے اعزاز ہمیں عطا کیے اللہ نے۔ یہ کسی اور امت کے ساتھ ایسے کمپرومائز نہیں تھی، ان کے ساتھ اتنے اعزاز نہیں تھے، ان کے ساتھ اتنے انعامات نہیں تھے۔ یہ اللہ نے ہمیں اس لیے عطا کی محمد رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مہینے میں ریحانۃ النبی، نواس رسول، شہید کربلا، امام الشہداء، لخت جگر مولا علی، سید الشباب اہل جنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، فخر سادات، نوجوانوں کے عمراء، نوجوانوں کے امیر، اسلام کے شاہ سوار، ایمان اور تقویٰ کے پیروکار، ہمارے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ چونکہ میں اکثر ہر سال 4-5 جمعے اسی پہ پڑھاتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی میدان کربلا میں کیوں اتنی بڑی قربانی دی؟ کیا تھا ان کا تعلق یزید کے ساتھ؟ کیا چاہتے تھے وہ؟ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، سمجھنے والے سمجھتے ہیں، لیکن بدبختی کے ساتھ آج ہم مسلمانوں نے اصل جو چیزیں ہیں اسلام سے وہ ہم نے نکال دی۔ ہر چیز کا اصل ہم نے غائب کر دیا ہے۔ اب قرآن کا مقصد کیا ہے، کیوں نزول ہوا، ہمیں کوئی نہیں پتا۔ ہم نے قرآن کو دستوروں میں تبدیل کر دیا ہے۔ احادیثوں کا نزول کیوں ہوا، ہمیں کوئی نہیں پتا۔ ہم نے رواجاتوں میں اور اپنے من منائی اور اپنے تعبیرات کو جہاد میں لے آئے۔ دعوت تبلیغ کا مقصود کیا تھا، ہم نے اس کو ایک رواج سمجھا ہے۔ جہاد کا مقصد کیا تھا، ہم نے ایک بوجھ سمجھا ہے۔ تصوف کا مقصد کیا تھا،
ہم نے ایک جماعت سمجھا ہے۔ تعلیم اور تعلم کا مقصد کیا تھا؟ ہم نے اس کو ایک رواج کا درجہ دیا ہے، ایک نام کا درجہ دیا ہے۔ یہ غلط بات ہے مسلمانوں۔ یہ جو بڑے بڑے شعبے ہیں، یہ ان کا مقصد ہم سمجھے۔ قرآن کا مقصد کیا ہے؟ ان شہداؤں کا مقصد کیا ہے؟ ان امام حسین کے میدان کربلا میں جانا، علی اصغر اور علی اکبر کو سامنے پیش کرنا اور ان جو یزیدیوں کے ساتھ سامنے لڑنا، مقصد کیا تھا؟ وہاں مدینہ سے نکلا نواس رسول، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا احبو، میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو مجھ سے رکھے گا وہ اللہ سے رکھے گا۔ کبھی میرے نبی ان کو کندھوں پہ اٹھا لیتے، کبھی میرے نبی ان کو بوسہ دیتے، کبھی میرے نبی ان کے ساتھ محبت کرتے، کبھی کیا یہ کیوں کہ وہاں نواس رسول مدینہ المنورہ سے اٹھتا ہے اور یزیدوں کے ہاں سامنے میدان کربلا میں جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں ہم تاریخ بھول گئے، ہم نوجوانوں کو تاریخ کا یاد نہیں ہے۔ بس بدبختی بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ باطل فرقوں نے کیا کچھ لے لیا، ہمیں کیا کچھ دے دیا، ہم کس چیز پہ جا رہے ہیں اور وہ کس چیز پہ جا رہے ہیں۔ باقاعدہ تقابل کے بڑے بڑے بلاک ہم نے کھڑے کر دیے ہیں۔ کسی نے حضرت علی کو خدا بنا دیا، کسی نے حضرت علی کو دشمن بنا دیا، کسی نے حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں پتہ نہیں کن الفاظوں کے ساتھ یاد کیا، اور کوئی ایسا بھی ہے کہ ممبر رسول پہ حضرت امام حسین کا نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہم مسلمانوں کے یہی شعور ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا مطالعہ ہے، یہی ہمارا دستور ہے، یہی ہمارا قرآن ہے، یہی ہمارا ہے۔ نہیں، ہم امام حسین کا نام لیں، ہم اہل بیت کا نام لیں، ہم حضرت فاطمہ کا نام لیں، ہم علی اصغر کا نام لیں، ہم حضرت حسن کا نام لیں۔ ہم الحمدللہ ان کے شیدائی ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم ان کے دین پہ چلنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہاں، ہم تاریخ کا مطالعہ کر کے ان کی زندگی کو اپناتے ہیں۔ ہم مارنے والے نہیں، ہم بڑے بڑے مراقبات بیان کرنے والے نہیں، ہم بلکہ ان کی زندگی کا وہ مغز، وہ نچوڑ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا کردار کیا تھا، حضرت امام حسین کا گفتار کیا تھا، امام حسین کا تقویٰ کیا تھا، امام حسین نوجوانوں کو کیا کہہ کر چلے گئے، کیا تعلیم دیا، مسلمانوں کو کیا کہا، حکمرانوں کو کیا تعلیم دی، عمراؤں کو کیا تعلیم دی، بادشاہوں کو کیا تعلیم دی، ممبر پہ بیٹھنے والے علماء کو کیا تعلیم دی، قرآن کے درس کرنے والوں کو کیا تعلیم دی، احادیث کو کیا پڑھانے والوں کو کیا تعلیم دی۔ ہمیں تعلیم دے کر گئے کہ ایک نواس رسول اپنے اہل و عیال کو اسلام کے لیے، دین کے لیے، شریعت کے لیے، قرآن کے لیے، احادیث کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، اللہ کے لیے لٹا سکتا ہے، کفر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ اہل بیت کو لٹا دیا، چھوٹوں کو بھی لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا۔ تعلیم کہہ کر چلے گئے کہ جھکنا نہیں کفاروں کے سامنے، مخالفین کے سامنے، منافقینوں کے سامنے۔ جو شریعت کے خلاف ہو وہ خلیفہ نہیں بن سکتا، جو اسلام کے خلاف ہو نہیں بن سکتا، جو قرآن کے خلاف ہو نہیں بن سکتا۔ بنے گا وہی خلیفہ، وہی امیر، وہی امام کہ جو قرآن کا پابند ہو، جو ابوبکر صدیق جیسا ہو، عمر جیسا ہو، عثمان جیسا ہو، علی جیسا ہو، حسن جیسا ہو، وہی بن سکتا ہے۔ یہ تعلیم دے کر گئے، یہ تعلیم نہیں دیا کہ ہمیں آپس میں لڑایا، کوئی امیر معاویہ کو لیا، کسی نے علی کو لیا، کسی نے حسین کو لیا۔ یہ غلط بات ہے مسلمانوں، چھوڑ دو ان اختلافاتوں کو۔ امیر معاویہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم، چھوڑ دو حضرت علی، یہ تو اسلام کے اور دین کے دروازے ہیں۔ چھوڑ دے حضرت امام حسن، جن کی شکل و صورت محمد رسول اللہ کی طرح تھی۔ ہم نے مسلمانوں میں تقسیم کہاں سے پیدا کر دی ہم نے، اور ہم جیسے مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کی۔ اصل مغز ہم سے رہ گیا، اصل بنیاد ہم سے رہ گئی، اصل چیز ہم سے رہ گئی کہ امام حسین کیوں گئے، امام حسین کا دعویٰ کیا تھا،
امام حسین کا پیغام کیا تھا، امام حسین کا چیلنج کیا تھا، امام حسین کا جو اعلان تھا وہ کیا تھا، امام حسین کیا کہنا چاہتے تھے، کیوں مدینہ المنورہ سے گئے، کیوں یزید کے سامنے آئے، کیوں ابن زیاد کے سامنے آئے، کیوں انہوں نے اتنا بڑا جنگ کیا، کیوں جنگ جمل اور صفین ہوا، کیوں ہوا مسلمانوں؟ اصل بات تو یہ بتاؤ۔ ممبر پہ بیٹھ کے مسلمانوں علماء ہم بھی کرتے ہیں ڈرتے ہیں، کیوں ڈرے ہم؟ ہمارا عقیدہ بھی درست ہے، ہمارا ایمان بھی درست ہے، ہمارا قرآن بھی درست ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ہم اہل بیت کی شان بیان کریں گے، ٹھنکی کے چوٹ پہ بیان کریں گے، حضرت علی کی مناقبات بیان کریں گے، ہم حضرت امام حسین اور حسن کے بیان کریں گے۔ ان جیسا ایمان، ان جیسی غیرت، ان جیسی شاہ سواری، ان جیسا تقوی، ان جیسی بہادری، ان جیسی شجاعت اس وقت کے بڑے لوگوں کے اندر بھی موجود نہیں تھی۔ یہ تو ہمارے صحابہ تھے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا انا احبو، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت حسن کے کان میں آذان دینے والا اللہ کا نبی، حضرت حسن اور حسین کو کندھے پہ اٹھانے والا اللہ کا نبی، حضرت حسن اور حسین کے ہونٹوں کو بوسہ دینے والا اللہ کا نبی، حضرت حسن اور حسین کو اپنے سینے سے لگانے والا اللہ کا نبی، حضرت حسن اور حسین کے سجدے میں نبی کا جانا، ان کے پشت پہ بیٹھنا، یہ ان صحابہ دو بڑے اماموں کا ہی کام تھا۔ بڑے صحابہ فرماتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ یہ دو آ جاتے، کبھی اللہ کے نبی سے یوں، کبھی یوں اس طرح، کبھی اس طرح، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اٹھاتے، بوسہ دیتے اور فرماتے کہ یہ دو میرے ہیں، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ اس مہینے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی۔ بہت بڑا سانحہ تھا، اور اس سانحہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم رونا دھونا شروع کریں۔ حضرت عمر کی شہادت ہوئی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں، ہم مظاہرے کریں۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی، ہم احتجاج کریں، مظاہرے کریں۔ حضرت مولا علی کی شہادت ہوئی، ہم مظاہرے کریں۔ مسلمانوں کیا کر رہے ہیں ہم؟ کس لائن پہ جا رہے ہیں ہم؟ حضرت عمر کی جب شہادت ہوئی تو کیا مقصد تھا؟ مولا علی کی شہادت ہوئی، مقصد کیا تھا؟ حضرت عثمان کو جب شہید کیے گیا کیا مقصد تھا؟ ان مقاصدوں کو ڈھونڈو، ان کو اپنی زندگی میں اپناؤ، ان کو ہم شعار بنائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے خلیفہ ثانی، جیسے بہادر، جیسے اتنے بڑے لیڈر، امیر المومنین، 22,000 مربع میل پہ حکومت کرنے والے، بڑے کفر کو زبر سے زیر کرنے والے، ایران کے ان کو دھچکیوں کو اڑانے والے، ان کو کیوں شہید کیا گیا تھا؟ کون تھا شہید کرنے والا؟ کس نے یہ سنجازی کی تھی؟ کہاں سے وہ آیا تھا؟ کس نے انعام دیا تھا؟ کیوں شہید کیا گیا حضرت عمر کو؟ جب ہم مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ ہوگا۔ پھر ایسے نہیں چلے گا ہم کہ ہم بس یہی کریں کہ مظاہرے شروع کر دیں، احتجاج شروع کر دیں، 1-2 دن احتجاج مظاہرہ ہوا، پھر اس کے بعد آرام سے آ کر بیٹھ گئے۔ یہ صحابہ کی زندگی نہیں ہے، یہ میرے صحابہ کی زندگی کا مطالعہ نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں بھول گئے، آج ہم آرام پرست بن گئے، آج ہم سہولت پرست بن گئے، حق بولنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے دنیا کی محبت ہمارے دل میں پیوست ہو گئی، دنیا کی محبت ہمارے دل میں آ گئی، ہم سے یہ بڑے چیزیں رہ جائیں گے۔ اور میرے نبی نے یہی فرمایا، جاتے وقت کہا صحابہ مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، وہ یہ ہے کہ میں ڈر رہا ہوں اپنی امت سے کہ میری امت دنیا دار ہو جائے گی، ان کے دل میں دنیا آ جائے گی۔ جب دنیا آئے گی موت بھول جائے گی، جب دنیا آئے گی آخرت بھول جائے گی، جب دنیا آئے گی قبر حشر بھول جائے گا، جب دنیا آئے گی حق بولنا بھول جائیں گے، جب دنیا آئے گی بڑے اماراتوں کی محبت ان کے دل میں آ جائے گی، وہ حق کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ سیدھے بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، مورخین لکھتے ہیں کہ پاؤں سے لے کر ناف تک حضرت امام حسن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے لے کر ناف تک جو شکل و صورت مبارک تھی، سیرت اور صورت مبارک تھی، حضرت امام حسین اس طرح تھے۔ یعنی اگر دور سے کوئی دیکھتا تو یہ کہتا، یہ تصور کرتا کہ محمد رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں،
اور ناف سے لے کر نیچے تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ شکل و صورت میں برابر تھے۔ یہ دونوں مجموعے بن کر محمد الرسول اللہ کی شکل و صورت مبارک بنتی ہے۔ ایسے معمولی شخصیات نہیں تھے، یہ کوئی ہم نے جنگ کا معاذ بنا دیا ہے، ہم نے لڑائی میں تختہ فراش بنا دیا ہے ان کو، ہم مسلمانوں نے تقسیم کر دیا ہے ان کو۔ کیوں؟ میرے بڑے بڑے صحابہ، ایک دفعہ غنیمت کا مال آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، بڑے قیمتی کپڑے تھے، تقسیم ہوئے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں، وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو خط لکھا کہ نہیں، میرے ایسے دو صحابہ اور نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، ان کے لیے اعلیٰ کپڑا تیار کیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تک وہ کپڑے واپس نہ آئے مدینہ المنورہ، اس وقت تک لوگوں کو تقسیم نہیں کیا وہ کپڑے۔ وہ جب کپڑے آئے، ایک کپڑا حضرت امام حسن کو دیا اور دوسرا حضرت حسین کو، اب فرمانے لگا عمر کا دل ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ میرے صحابہ ایسی محبت کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفعہ مسجد سے نکلے اور حضرت مولا علی بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت امام حسن اور حسین آپس میں کھیل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک کو بھی اٹھایا، دوسرے کو بھی اٹھایا، اور ایک کو بھی بوسہ دیا اور دوسرے کو بھی۔ علی کو کہنے لگے، علی یہ بیٹے تیری طرح نہیں ہیں، یہ بیٹے محمد الرسول اللہ کی طرح ہیں۔ میں نے خود دیکھا کہ اللہ کے نبی ان کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب کہاں تشریف فرما ہوتے تھے اور جب بھی حضرت امام حسن اور حسین تشریف لے آتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ادباً کھڑے ہو جاتے، ان کو جگہ دیتے، ان کو بٹھاتے۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کا یہ حال تھا کہ حضرت امام حسن اور حسین کو انہوں نے وظیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا مسلمانوں کا، مجاہدین کا، جس کو ہم تنخواہ کہتے ہیں آج کل۔ تو حضرت امام حسین اور حسن کی بھی تنخواہ مقرر ہو گئی، اور فرمایا کرتے تھے کہ لینے کے لیے آپ نہ آیا کریں، حضرت عمر خود جا کر یہ وظیفہ اور یہ تنخواہ آپ کے گھر پہنچایا کرتے۔ یہ کیوں؟ یہ محبت تھی۔ ایک دفعہ آپس میں کھیل رہے تھے بچے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت امام حسن اور حسین جوان ہو گئے تھے۔ یہ دو صحابہ کے دور میں بچے تھے، اور نبی علیہ السلام کی جب ان کی عمر 7 اور بعد روایتوں میں آتا ہے 8 سال کی ہو گئی تو نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت امام حسن اور حسین آپس میں کھیل رہے تھے۔ کچھ بات آئے کہ بچے کھیلنے میں آ جاتی ہے، تو حضرت امام حسن نے یا حسین نے کہا، چھوڑو، تم تو میرے بابا جان کے غلام ہو سب۔ عرب میں یہ غلامی کا تصور ایک معیوب سمجھا جاتا تھا، ابھی بھی ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں، جب ہم عرب جاتے ہیں، سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات، ہم سے پہلے ابھی تو میرے خیال نہیں ہے، یہ پاسپورٹ لے لیتے ہیں، وہاں کفیل ہوتا ہے جس کو ارباب بھی کہتے ہیں، اور پھر وہاں پر ہمیں وہ غلام رکھتے ہیں، ان کا تصور غلامی کا ہے ابھی بھی۔ لیکن ایک غلام وہ بہت اس کو معیوب سمجھتے تھے، عیب سمجھتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ فرمایا کہ تم تو میرے بابا جان کے غلام ہو، سب تمہارا باپ بھی غلام ہے، تم بھی غلام ہو، وہ بھی غلام ہے، یہ بھی غلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بچے تھے، بھاگ کے گھر آئے، حضرت عمر کو اپنے باپ کو کہنے لگے، دیکھو نا بابا جان، یہ حسن اور حسین کہتے ہیں کہ تم میرے بابا جان کے غلام ہو، کیا ہم غلام ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر چپل کے، بغیر جوتے کے بھاگ کے گئے حضرت امام حسن اور حسن کے دونوں کے پاس، اور فرمایا، او نواسے رسول اور ریحانۃ النبی، او اللہ کے نبی کے نواسو، مولا علی کے بیٹو، عمر کو لکھ دو یہاں پر کہ تم میرے بابا جان کے غلام ہو۔ عمر کے پاس کوئی اعمال نہیں، عمر کا کوئی کردار نہیں، عمر کا کوئی گفتار نہیں، عمر کا کوئی ایمان نہیں۔ دل قیامت کے دن اگر اللہ عرش کے و تجلی میں آ کر پوچھے، عمر کیا لے کے آئے ہو، کیا ہے تمہارے پاس، تو عمر کہے گا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے نبی کے نواسوں نے کہا کہ تم میرے بابا جان کے غلام ہو۔ یہ دیکھو، غلاموں کے ساتھ تو اللہ تم کبھی بھی ایسے کام نہیں کرتے
ہم تو تیرے نبی کے غلام ہیں، ہمارے اوپر مغفرت کا معاملہ فرما دے۔ یہ لکھ لو میرے لیے، یہ تھے عمر اور یہ تھے حضرت امام حسن اور حسین کے وہ فضیلت اور عظمت کہ بیٹو لکھ دو یہاں پر صرف کہ ہم تمہارے بابا جان کے غلام ہیں۔ یہ عقیدت تھی، محبت تھی ان کا، ان کو پتہ تھا کہ ہماری کامیابی انہی میں ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے حضرت امام حسن اور حسین کو کہ آپ آیا کریں ہمارے پاس، یہ سب کچھ تو آپ کے نانا جان کا ہے، اگر وہ نہ آتے ہم عمر کہاں بادشاہ ہوتا، اگر آپ کے نانا جان نہ ہوتے عمر کہاں فاروق اعظم بنتا، اگر آپ کے نانا جان نہ ہوتے اتنی بڑی بڑی ملکوں کی سلطنت کی بادشاہت کون کرتا؟ یہ تو آپ کے نانا جان کی وجہ سے ہمیں ملا ہے۔ یہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جب جوانی پہ پہنچے، اور یہ نوجوانوں میں ہر سال یہ بات کرتا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا کا دور ہے، گوگل پہ ریسرچ کرو، انسانیت موت کے دروازے پہ، یہ حضرت ابو آزاد کلام رحمہ اللہ کی لکھی کتاب ہے۔ ہم فضولیات میں اپنا وقت ضائع نہ کریں، ان کتابوں کا مطالعہ کرو اور ان میں دیکھو کہ حضرت علی کے کنہوں نے انہوں نے شہید کیا، کون تھے وہ؟ حضرت عمر کو کس نے شہید کیا؟ میدان کربل میں کون لے گئے تھے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت حضرت علی تمام کے تمام ابو آزاد کلام رحمہ اللہ نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار ان شیعوں کا تھا جو آج اللہ نے ان کے اوپر عذاب لایا اور آپ کو آپس میں مار رہے ہیں۔ وہ کتاب پڑھے آپ، عبد الرحمن بن ملجم کون تھا؟ کس نے اس کا ذہن بنایا؟ وہ شیعہ کا تھا، کہاں سے آیا؟ کیا کیا اس نے؟ امیر معاویہ علی کو لڑانے والا کون تھے؟ مطالعہ کریں۔ حضرت علی کو شہید کرنے والے کون تھے؟ امام حسین کو کرنے والے کون تھے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بڑے فضائل بیان کر لیں ہم خوش ہو جائیں، فضائلوں پہ چھوٹ نہیں ہوتی، اعمالوں پہ چھوٹ ہوگی، ان کے کردار کو اپنی زندگی میں لانا، اسی پہ ہماری چھوٹ ہوگی۔ ویسے بڑے بڑے مناقب ہم بیان کر دیتے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت امام حسن کی ڈپٹی لگائی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیرا دینا ہے آپ نے، کیونکہ مخالفین کا دعویٰ تھا کہ ہم حضرت عثمان کو ہم شہید کریں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کئی دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا پیرا دیا۔ ہمارے صحابہ ایسے تھے، ان کی آپس میں ایسی محبت تھی، بھیجنے والا علی تھا کہ جا کر حضرت عثمان کا پیرا دو، اور ان ظالموں نے جب شہید کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا، تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت علی نے امام حسن کو بیٹے کو تھپڑ بھی لگایا کہ آپ کے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کو یہ ہوا۔ نے کہا بابا جان ہم کیا کرتے ہیں، ان کا ظلم بربریت اتنی غالب آ گئی کہ ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ تاریخ ہم پڑھتے نہیں ہیں، تاریخ ہم ایک دو جمعے کی بات نہیں۔ اور علماء تاریخ بتاؤ ان نوجوانوں کو، ان کے دلوں میں جہاد کا جذبہ ڈالیں، ہم ان کے کرداروں میں ہم جہاد کا جذبہ ڈالیں، ان کو ہم حضرت امام حسین کا شجاعت اور بہادری کا واقعہ بیان کریں کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اور بچوں کو لٹا دیا ہے۔ کون کرتا ہے؟ ایک چھوٹے چھوٹے دودھ پینے والے بچے، وہ بھی انہوں نے آگے کر دیا کہ یہ بھی لو، اور آخر میں پھر حضرت امام حسین نے اپنا سر بھی قربان کر دیا ہے۔ کرتے ہیں ایسے کوئی؟ ہم کہتے ہیں ہمارا ملک درست ہو جائے، ہماری معاشیت بن جائے، ہم مسلمان ترقی کریں۔ کیسے ترقی کرے گا تمہارا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں کی طرح ہے، آرام پرست ہو گئے ہو تم، جہاد کے اوراقوں کو تم نے چھوڑ دیا، حضرت امام حسین کی زندگی کو چھوڑ دیا، حضرت حسن کے درس کو چھوڑ دیا، حضرت عمر فاروق کی بہادری کو چھوڑ دیا۔ کس چیز کے درس کے پیچھے پڑے ہو کہ حالات درست ہو جائیں، نظام ٹھیک ہو جائے، معاشیت درست ہو جائے، مہنگائی ختم ہو جائے؟ ایسے نہیں ہوتا نوجوانوں۔ اپنے دل کے اندر ان صحابہ کی محبت صحیح معنوں میں ہم بٹھائیں، ہم میں سے کسی کا بھی نہیں ہے۔ مجھ سے سب سے پہلے کوئی کہے چلو بھائی ماسکر پہ جاؤ بعض پہ، یا مجھے کوئی کہے اس ممبر پہ جہاد کی باتیں کرو، حق کی باتیں کرو، میں تیار نہیں ہوں۔ کیوں؟ مجھے پتہ ہے کہ اس کی بات ہتھکڑی ڈالی جائے گی اور سیدھا تھانا ہے، اور آپ لوگوں کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ مظاہرے کرو مجھے پھر صحیح سلامت واپس ادھر لے آئے۔ دونوں طرف سے ہے۔ بہرحال جلد سازی کی بات نہیں نوجوانوں، ان موبائلوں پہ فضول ہم وقت ضائع نہ کریں، ایسی چیزوں کو ہم ڈھونڈیں
حضرت امام حسن اور حسین کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ آج تو میں نے ان کے بڑے بڑے مناقبات ویسے فضائل جو نے صحیح جو تھا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کا کیا منشا تھا، حضرت امیر معاویہ مدینہ المنورہ آئے دنیا سے جانے سے پہلے، اور حضرت امام حسین کو کیا کہا تھا انہوں نے کیا جواب دیا تھا، پھر جب یزید آیا تو حضرت امام حسین کا دعویٰ کیا تھا، امام حسین نے کیا خطوط لکھے، کیا باتیں ہوئیں، یہ ساری کی ساری باتیں کتابوں میں موجود ہے۔ اب علماء کو بھی چاہیے کہ ہم بیان کریں۔ ایک علماء ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم ایسی باتوں سے گریز کرتے ڈرتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے یہ میری آواز جہاں تک جائے گی بڑے لوگ کہتے چھوڑو دیم شیعہ گار چلو، یہی تمہارا ایمان ہے۔ حضرت امام حسین اور علی کی باتیں کرو پھر یہ بن جائے یہی تمہارا ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کے نبی کی عشق کی باتیں کرو بریلوی بن گئے، قرآن کی باتیں کرو اشاعتی بن گئے، کنتم خیر امت ان کی آیات تبلیغی بن گئے۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کو ہم نے تقسیم کیا، آیتوں کو ہم نے تقسیم کر دیا، نبی کی سنتوں کو تقسیم کر دیا۔ کہاں گئی ہماری محبت، کہاں گئی ہماری بہادری، کہاں گئی قرآن پہ چلنا؟ ہم نے آج سب کچھ الگ کر دیا۔ جب الگ کر دیا تو کفار ہمارے اوپر آ گئے، انہوں نے ہمیں غلام بنا دیا۔ اب جیسے وہ کہیں گے ہم اسی طرح کر رہے ہیں۔ وہ کہیں گے مساجدوں کو بند کر دو، کرونا آیا، ہم نے بند کر دیا، جمعے نہ پڑھو بند کر دیے، دور دور کھڑے ہو دور دور کھڑے ہو گئے، مسافحات نہ ملاؤ چھوڑ دیے، آپس میں نہ ملاؤ چھوڑ دیے۔ ان کا قرآن ان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں ہے، ان کے بازاروں میں نہیں آیا، ان کے کلبوں میں نہیں آیا، ان کی بدماشیوں کی جگہ پہ نہیں آیا، ان کی شرابوں کی جگہ پہ نہیں آیا۔ کرونا آیا تو مسجد آیا، کرونا آیا تو مدارسوں میں آیا، کرونا آیا تو مرکزوں میں آیا، کرونا آیا تو نمازوں میں آیا، کرونا آیا تو نبی کی سنتوں میں آیا۔ یہی ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا دستور ہے۔ کیوں ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اے مسلمانوں ہم ہوش کے ناخن لیں۔ یہ رنگو مسجد الحمدللہ یہاں سے اتفاق اور اتحاد کا درس ہوگا۔ سب برحق ہیں، سب دین کا کام کر رہے ہیں، ہمیں ایک ہونا پڑے گا، ہمیں صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ وقت قریب ہے کہ امام مہدی کے ساتھ جو لشکر تیار ہوگا انشاءاللہ وہی لوگ ہوں گے جو اتفاق اور اتحاد کی درس دیا کرتے تھے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو حضرت انشاءاللہ زندگی رہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا باقاعدہ مستقل حالات زندگی، کتنی عمر تھی، کیسے تھے، کیسے ہو سکتا ہے 2 جمعے بھی ہو، 3 بھی ہو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پوری امت مسلمہ کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔